تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مراد ہے مسجد نبوی. یہ بالکل بیکار کی بات ہے، دل کی گھڑی ہوئی چیز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. چونکہ وہ معراج کا انکار کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ اپنی مطلب کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک یہ لفظ ہے مسجد اقصیٰ، مسجد مطلب سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. پچھلے انبیاء نے جو عمارت بنائی کہ اس میں اللہ کی عبادت ہو وہ ہے مسجد. خانہ کعبہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا مسجد تھا. ہیکل سلیمانی کیا تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا؟ مسجد تھا. کہتے ہیں ہم اس کو ٹیمپل آف سولومن. ٹیمپل سے دماغ میں تصور آتا ہے مندر کا. مندر مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ کبھی مندر بناتے بت پرستی کے لیے؟ نعوذ باللہ. تو ہیکل یا ٹیمپل مطلب ہے مسجد. یہ وہ مقام ہے جس کو کہ ہم آج مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. یہاں پر ٹیمپل آف سولومن تھا. اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور، مسجد کا مطلب سجدے کی جگہ. تو سجدے کی جگہ تھی وہ. اور کہاں پر تھی؟ اقصیٰ، دور. ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور. لفظی مطلب ہوں گے دور کی سجدہ گاہ. مسجد حرام تو ہم جانتے ہی ہیں، خانہ کعبہ. مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ لے گیا ان کو مسجد اقصیٰ تک. مراد ہے یہاں پر مسجد اقصیٰ سے ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، جو کہ فلسطین میں بنا ہوا ہے. ابھی تو بنا ہوا نہیں ہے، 2 دفعہ بنا اور 2 دفعہ وہ تباہ کر دیا گیا، لیکن بہرحال اس کی بنیادیں وہاں پر موجود ہیں. تو مراد یہاں پر ہے وہ جگہ جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی. اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، تو مسجد اقصیٰ تو نہیں تھی. بات درست ہے، مسجد اقصیٰ نہیں تھی. اس نام کی مسجد اس زمانے میں موجود نہیں تھی جو کہ آج مسجد ہے، مسجد اقصیٰ جس کو کہ ہم کہتے ہیں. وہ تو بہت بعد میں بنی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنی وہ مسجد. تو اس وقت جب کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ جگہ تو کھنڈر بنی ہوئی تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی. ہیکل سلیمانی کو تو جنرل ٹائٹس نے بالکل مسمار کر دیا تھا، تباہ برباد کر دیا تھا. 70 AD میں اس کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی تھی. اور یہ جگہ بالکل ویران سنسان پڑی تھی. یہودیوں کو اجازت نہیں تھی کہ قدم بھی رکھ سکیں یہاں پر. عیسائیوں نے ایسا بین لگایا تھا ان کے داخلے کے اوپر، یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ فلسطین میں، یروشلم کے اندر. اور یہ وہ جگہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے ہیں یہاں صرف کچرے کے ڈھیر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اور مسجد تو بعد میں بنی. اور جب وہاں مسجد بنائی مسلمانوں نے تو قرآن کی آیت ہی سے ہو سکتا ہے ریفرنس لیا ہو، اس کا نام انہوں نے مسجد اقصیٰ رکھ دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مسجد حرام کا ذکر ہے تو مسجد حرام بھی تو نہیں تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کعبہ تو مشرکوں کے تسلط میں تھا، مشرکوں کے قبضے میں تھا. وہاں کیا سوال تھا نماز پڑھنے کا مسلمانوں کا تو مکے میں رہنا دشوار تھا. لیکن بہرحال اس کی اوریجنل چیز کی بات کی جا رہی ہے. اصل میں وہ کیا تھی؟ وہ جگہ خانہ کعبہ مسجد، سجدے کی جگہ تھی، اور حرام محترم جگہ تھی. یہ تو چیز وہ مانی ہوئی تھی کہ مکے کا علاقہ حرم تھا، وہاں قتل و غارت گری نہ کی جا سکتی تھی، گھاس کا تنکا توڑا نہ جا سکتا تھا. تو محترم زمین تو تھی، حرم تو وہ تھی، لیکن مسجد بہرحال نہیں تھی. تو بعد میں جب مسلمانوں نے مکے میں خانہ کعبہ کے گرد مسجد بنائی تو ہو سکتا ہے قرآن کی اسی آیت کا انہوں نے حوالہ لے کر اس کا نام مسجد حرام رکھ دیا. نہ اس وقت مکے میں مسجد تھی، نہ اس وقت فلسطین میں مسجد تھی. حقیقت ہے یہ مکی دور کی آیات ہیں، کوئی مسجد کا وجود نہیں تھا اس وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھے ایک طرح سے ایک پریڈکشن ہے، ایک خوشخبری ہے جو کہ مسلمانوں کو دے دی ہے، بشرا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ 2 جگہیں جو ہیں یعنی کہ مکہ اور فلسطین، یہ دونوں مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا ایک دن. اور مسلمان جو ہیں ایک جگہ مسجد حرام بنائیں گے، ایک جگہ مسجد اقصیٰ بنائیں گے. جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے، ابھی ساری باتیں جو ہے نا علمی ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مانیں تو الحمدللہ اور نہ مانیں تو الحمدللہ. جو علماء نے باتیں کی ہیں وہ چند باتیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ مسجد حرام جہاں بنی یعنی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ، وہ تو مشرکوں کے قبضے میں بھی چلا گیا.
انہوں نے اس کے اندر بت بھی رکھ دیے. جبکہ ٹیمپل آف سولومن اس میں بھی بت پرستی ہوئی، لیکن اکثر یہ پھر صاف بھی ہوتا رہا، لوگوں نے آ کر اس میں سے بت وغیرہ نکالے بھی. مسجد حرام کبھی انسانوں کے ہاتھوں، یعنی بیت اللہ جو ہے کبھی انسانوں کے ہاتھوں تباہ نہ ہوا. ہاں نیچرل ڈیزاسٹرز آئے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا تو بیت اللہ کی دیواریں مخدوش ہو گئیں، ڈیمیج ہو گئیں، وہ گر پڑا، پھر دوبارہ اس کو بنایا گیا. جبکہ یہ جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سولومن، یہ کئی دفعہ انسانوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور کئی دفعہ دوبارہ سے بنا، لیکن بیت اللہ کبھی انسانوں کے ہاتھوں تباہ نہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ وہ بار بار بنتا بھی رہا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوتی رہی. تو اس میں ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ بات بھی پوشیدہ ہو کہ اصل میں تو قبلہ جو ہے وہ تو بیت اللہ ہی ہے، اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا ہمیشہ سے. لیکن کچھ عرصے اہل کتاب نے اور مسلمانوں نے بھی یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، لیکن بہرحال قائم رہنے والی چیز جو ہے وہ تو بیت اللہ ہی تھی. تو یہ تھوڑی سی بات تھی مسجد حرام کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں. اور وہاں پر وہ ایک ہولی چرچ آف اسپیلشر اس کا نام ہے، جو انہوں نے اب چرچ وہاں پر بنایا ہے. اور جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ پر آپ کو پتہ ہوگا یہ بہت زیادہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہودی. اور وہ کیوں مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ان کے قابو میں چلی بھی گئی ہے مسجد اقصیٰ. یہودیوں کا تسلط ہے نا اس کے اوپر، اور مسلمان اس کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں کنٹروورسی بھی بہت رہتی ہے، اور کنٹروورسی یہ ہے کہ یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں، اس کو گرا دیں، اور اس پر اب وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے دماغوں میں جو تصور ہے مسجد اقصیٰ کا وہ کیا ہے؟ جب آپ سوچتی ہیں مسجد اقصیٰ، کیا تصویر دماغ میں آتی ہے؟ گولڈن ڈوم. وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، بلکہ ایک ہیگزاگونل سی بلڈنگ ہے، ایک کناروں والی بلڈنگ ہے، وہ ہے مسجد اقصیٰ. تو کیا پتہ ہے اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اور دماغوں میں بٹھا دیا اس گولڈن گنبد کو، سنہری گنبد کو ہی ہم مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. اللہ نہ کرے پتہ نہیں وہ کب مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے کچھ عرصے تک، اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں امیج تو وہی بیٹھا ہوا ہے، سنہری گنبد والا. تو بہرحال ان کی کوشش یہ ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بن جائے گا تو ان کا مسیح آئے گا. تو اسی لیے اتنا زیادہ جو یہاں پر ہے دنگا فساد ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر. اور مسلمانوں پر جب زوال آیا مسجد اقصیٰ ان سے چھن گئی، یروشلم پر یہودیوں کا یا کرسچنز کا قبضہ ہو گیا. تو اگر آپ مسلمانوں کی عروج اور زوال کی داستان دیکھنا چاہیں تو مسجد اقصیٰ سے آپ کو مل سکتی ہے. جب مسلمانوں کو عروج ملا مسجد اقصیٰ ہمارے پاس آ گئی. جب مسلمانوں پر زوال آیا اپنی نادانی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے زوال آیا، مسجد اقصیٰ مسلمانوں سے چھن گئی. تو یہ تاریخ جو ہے فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی، ٹیمپل آف سولومن کی، انتہائی دلچسپ ہے. کبھی کتاب کوئی آپ کو ملے تو آپ ضرور ان چیزوں کے بارے میں پڑھیے تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور اگر کوئی آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے کہ بتاؤ کہاں تھی مسجد اقصیٰ، کیسے تم کو پتہ چلا کہ یہاں معراج کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ تو تھی ہی نہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ مسجد حرام کہاں تھی، وہ بھی تو نہیں تھی. تو مسجد حرام پر تو بات نہیں کرتے، مسجد اقصیٰ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور ان کو دلچسپی کسی کی ہدایت سے نہیں ہے، چونکہ صرف حدیث کا انکار کرنا ہے، صرف معراج کے واقعے کا انکار کرنا ہے. لہٰذا مسجد اقصیٰ سے وہ کہتے ہیں دور کی مسجد، اور دور کی مسجد سے مراد لیتے ہیں مسجد نبوی، اور کہتے ہیں یہاں اشارہ ہجرت کی طرف ہے. بغیر کسی ریفرنس کے تمام متواتر احادیث کو ایک طرف چھوڑ کے انہوں نے اپنا ہی قصہ شروع کر دیا، نہ کوئی دلیل ان کے پاس، نہ کوئی تاریخی ثبوت. تو آپ کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بات کر سکیں، آپ کو پتہ ہو کہ مسجد اقصیٰ کا مطلب کیا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئیں، جب معراج کا واقعہ ہوا، حقیقت ہے کہ نہ مسجد حرام بنی تھی نہ مسجد اقصیٰ، بعد میں بنی ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں یہاں پر ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا بیت الحرام میں، بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام میں، اور ایک جگہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی تھی، ٹیمپل آف سولومن یا ہیکل سلیمانی. اور جو ذکر کیا گیا بارکنا حولہ، وہ جگہ جس کو کہ برکت دی گئی،
اس کے ارد گرد کو برکت دی گئی۔ مراد شام اور فلسطین کا علاقہ، برکتوں سے مراد دنیاوی برکتیں ہیں۔ فلسطین کا، شام کا علاقہ بہت سرسبز، شاداب، زرخیز علاقہ ہے، عمدہ چشمے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں یہاں پر، اور دینی برکات بھی ہیں۔ کثرت سے یہاں پر انبیاء بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے 2 جگہیں قبلے کے طور پہ رکھی ہیں، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ ایک ہے مسجد حرام، ایک ہے مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ۔ وہاں بھی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا، اب دیکھیے مسجد اقصیٰ کا چونکہ ذکر آیا نا، اور اس کا تعلق ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے، اب بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے نبی کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 2 فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل مت بنانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو بشارت دے دی گئی کہ عنقریب یہ مکے کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین اے مسلمانوں تمہارے قبضے میں آئے گی، تم ہر طرح کے شرک اور گندگی سے اس کو پاک کرو گے، اور یہاں پر تم اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ، ایک مسجد بناؤ گے۔ اب عبرت کے طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، اب تم کو عروج ملنے والا ہے، شان و شوکت ملنے والی ہے، غلبہ ملنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تم کو عروج دے دے، شان و شوکت اور غلبہ اور طاقت دے دے، تو تم پھر اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دو۔ اور جب اللہ کی کتاب کی حامل امت اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتی ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا جس طرح اس امت پہ برستا ہے، مشرکوں پہ اور کفار پہ نہیں برستا۔ تو جہاں درجہ بہت بڑا ہے وہاں مشکل بھی بہت بڑی ہے، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب ان کو عروج ملا تو انہوں نے کیسے کیسے نافرمانیاں کیں، تو پھر زوال ان کا مقدر بن گیا۔ ہم سورۃ البقرہ ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کثرت سے آیا ہے۔ دراصل کسی امت کی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کا، یہ تو مسلمانوں کو آئینہ دکھانا مقصد ہے کہ مسلمان کہیں اس زوم میں، اس گمان میں نہ رہ جائیں کہ ان کے ساتھ کوئی ترجیحی، کوئی ایکسیپشنل سلوک کیا جائے گا۔ اگر وہ بنی اسرائیل والی حرکتیں کریں گے تو بنی اسرائیل پر جیسے اللہ کا عذاب برسا، ایسا ہی مسلمانوں پر بھی برسے گا۔ ایک دور تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو وہاں ہم سے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہمیں بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، دے ماری گئی ان پہ ذلت اور مسکنت، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ بالکل یہی قانون مسلمانوں پر بھی نافذ ہوا۔ ہم نے بھی جب اللہ سے کیا ہوا یہ عہد نہ نبھایا، امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر چھوڑ دیا، اللہ پر ایمان چھوڑ دیا، ہم بھی ذلت اور حقارت کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل دراصل پچھلی مسلمان امت تھی اور ہم موجودہ مسلمان امت ہیں، اور اگر آپ دونوں کی تاریخ کو دیکھیں، بنی اسرائیل کی 2000 سال کی تاریخ اور مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ، آپ کو اس میں حیرت انگیز مماثلت، حیرت انگیز سملیرٹی آپ کو ملے گی۔ کن وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل کو عروج ملا؟ ایگزیکٹلی انہی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو عروج ملا۔ کن وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل پر زوال آیا؟ ایگزیکٹلی مسلمانوں پر انہی وجوہات کی بنا پر زوال آیا۔ بنی اسرائیل کا دشمن کہاں سے آیا؟ اگر پہلا دشمن ان کا مشرق سے آیا تھا
کہ مسلمانوں پر بھی پہلی تباہی جو آئی وہ مشرقی سے آئی. بالکل حالات جو ہیں وہ سملر ہیں. اور یہ چیز ہمیں ایک حدیث میں پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی. ترمذی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے، بالکل ایسے ہو بہو اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت رکھتی ہے. اب بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ 7 آیات میں مختصراً بیان کی جا رہی ہے. فرمایا آیت نمبر 3 ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی آگے چلی، سام، حام اور یافس. سام سے سیمیٹک ریسز وجود میں آئیں. سیمیٹک ریسز، جو سیمیٹکس ہیں یہ عملی لوگ ہیں، پریکٹیکل لوگ ہیں، پرجوش ہیں، جذباتی ہیں، بال کی کھال نہیں نکالتے، ریٹرک میں نہیں پڑتے، ان کو عمل سے مطلب ہے. یہ قومیں فلسطین کی طرف آ کر بسیں. ان سیمیٹک ریسز میں یہودی ہیں اور انہی کے اندر عرب بھی آتے ہیں، عربز بھی ہیں. جو حام تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے، اس سے ایرینز بنے ہیں، ایرین ریسز. ان میں غور و فکر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جیسے کہ رومنز تھے یا گریک تھے، یونانی اور گریک وغیرہ، یہ ایرینز ہیں. تیسرے یافس جو ان کے بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ان کی نسل عراق، ایران، منگول، رشیا اور جو نارڈک ریسز ہیں یہ سارے یافس کی اولاد ہیں. یاجوج ماجوج بھی جو ہوں گے وہ کہا جاتا ہے کہ یافس ہی کی اولاد میں سے ایک قوم نکلے گی. اب اللہ عالم، یہ تمام علماء کے اپنے خیالات ہیں، ان پہ ایمان لانا یا نہ لانا کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، علمی دلچسپی کی باتیں ہیں. نوح علیہ السلام کو عبدن شکورن کہا گیا. ہو کی ضمیر بعض لوگوں کے خیال میں شاید موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئی ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 2 میں آیا، یا بعض کا خیال ہے کہ ہو کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف گئی ہے. دونوں میں سے کسی کی طرف بھی جائے، شکر گزاری کی صفت تمام انبیاء، تمام رسولوں میں مشترک رہی، کامن رہی. اب فرمایا آگے آیت نمبر 7 تک ہم پڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گی کہ بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے، 2 رائز اینڈ 2 فالز. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بہت اونچائی حاصل کرو گے. بعض لوگوں نے علوًا کبیرن کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت اونچائی حاصل کرو گے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. دونوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں. فساد اسی وقت مچایا جاتا ہے جب کہ عروج مل چکا ہو، طاقت آتی ہے تو فساد مچاتا ہے انسان. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. تو یہاں تک کیا ہوا؟ ایک عروج اور ایک زوال کی داستان مکمل ہوئی. آگے فرمایا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اس کے بعد
ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ ان احسنتم لانفسکم، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو اپنی ہی ذات کے لیے وہ بری ثابت ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے۔ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے ضمن میں 3 انبیاء انتہائی اہم ہیں: موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی، زوال کا شکار رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، دوسرا زوال آیا ان کے اوپر۔ ان 2 کا ذکر تو ان آیات میں آ گیا۔ ایک تیسرا بھی دور ہے جو کہ بنی اسرائیل پر آیا، جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ سورت بنی اسرائیل کے آخر میں بھی ہم چند چیزیں پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے اس آخری وعدے کے پورے ہونے کا وقت آئے گا ہم تم کو جمع کر لیں گے، لفیفن، ہم تمہیں سمیٹ کے جمع کر لیں گے۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو ہم وہ دور تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اب جہاں تک ان کی تاریخ کا تعلق ہے، 4 ادوار ان کے دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ تاریخ تو بہت طویل ہے ان کی، 2000 سال پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے، لیکن ہم فی الحال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ادوار ہیں جو ان کے اوپر آئے۔ پہلا عروج جو ان کو نصیب ہوا بنی اسرائیل کو، وہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 300 سال کے بعد ان کو ملا۔ 300 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کا شہر مواب فتح ہوا۔ داؤد علیہ السلام کا وہ دور شروع ہوا جس میں کہ ان کو عظیم الشان شان و شوکت ملی۔ اس کا ذکر ہم نے تھوڑا بہت سرسری طور پہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، آیت 246 میں، 246 میں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا، انتہائی عروج ہے جو کہ بنی اسرائیل کو حاصل ہوا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، ٹیمپل آف سولومن بنایا، جس کا ذکر ہم نے پڑھا یہاں پر مسجد اقصیٰ کے ضمن میں۔ اس ٹیمپل کو بنانے میں 7 سال لگے، 1,84,000 مزدوروں نے اس میں کام کیا۔ لکڑی جو ہے اس کی لبنان سے آئی تھی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھر سب اس ٹیمپل میں لگائے گئے تھے۔ اب وہ ٹیمپل بار بار اس لیے منہ سے نکلتا ہے کہ نام ہی ٹیمپل آف سولومن رکھا ہوا ہے اس کا، اصل میں تو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، وہ مسجد جو کہ دور کی مسجد ہے، یعنی جو کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ جب ان کو عروج ملا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ اللہ سے دور ہٹنے لگ گئے، اور ان کے اندر جو انبیاء تشریف لائے ان انبیاء نے ان کو وارن کیا، بتایا کہ تم اپنے حالات درست کر لو، اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو شدت کا اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یسع نبی ان کے اندر تھے، اپنے صحیفے میں وہ یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، اور آپ ذرا یہ لینگویج سنیں ان انبیاء کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی شدت سے انہوں نے بنی اسرائیل کی حالت پر ماتم کیا، کہ کیا تمہارا حال ہو گیا۔ اور زبان جو ہے وہ بہت سخت ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی اتنے زیادہ وہ بدکار ہو چکے تھے بنی اسرائیل۔ تو وہ کہتے ہیں، آہ خطا کار، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے اللہ کو ترک کر دیا، خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور زیادہ مار کھاؤ گے۔ پھر ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں،
اہل مشرق جیسے ہم کہیں نا کافر، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے ہیں اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، ان کے سرزمین بتوں سے پر ہے، اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ان کے نبی نے، اور خداوند فرماتا ہے کہ صہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم کی رہنے والیاں عورتوں کا ذکر ہے، متکبر ہیں، گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں، یعنی انوائٹنگ لکس دیتی ہیں اور ایک خاص انداز کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی ہیں اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں۔ اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے شدید سیلاب یعنی شاہ اسیریا یعنی جو اسیرینز تھے ان کا ذکر ہے، کنگ سارگون تھا ان کا، اس کا ذکر ہے، اس کو ساری شوکت کے ساتھ ان پر چڑھا لائے گا اور ان سب نالوں پر اور اپنے کناروں پر سے وہ بہہ نکلے گا۔ یہ باغی لوگ، یہ جھوٹے فرزند ہیں، اللہ کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب چینی نہ کرو۔ یہ غیب بین سے مراد ہے یہاں پر پروفٹس، نبوت، نبی جو کہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور نبیوں سے کہتے ہیں ہم پر سچی نبوت ظاہر مت کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ بالکل ہمارے ہی والا حال نہیں لگتا کہ ہمیں بس اب ایسی باتیں مت بتائیں جو قرآن میں لکھی ہیں، بس ایسی ایسی باتیں بتائیں جس سے کہ ہم کو سکون ملے۔ پھر انہوں نے کہا، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ ان کے نبی نے کیا ماتم کیا تھا بنی اسرائیل کا۔ کہا، اے شہر، تو اپنے اندر خونریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے لیے بت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔ دیکھ، اسرائیل کے عمرہ سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خونریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، اپنے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو فسق اور فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی، یعنی کہ انسیسٹ کا ذکر ہے۔ تجھ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اس عورت سے ناپاکی کی حالت میں جو تھی اس سے مباشرت کی، کسی نے دوسری کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے زیادتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خونریزی کے لیے رشوت خواری کی، تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا۔ کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا فیصلہ کروں؟ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کروں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا میں خداوند ہوں۔ کتنا غضب ہے نا اس کے اندر، آپ دیکھیں کیسے اللہ کا غضب ہے جو کہ بھڑکتا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔ پھر زوال ان کا آیا، سلطنت سلیمان علیہ السلام کی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام اسرائیل رکھا گیا، ایک کا نام یہودا رکھا گیا، اسرائیل اور جوڈا دو میں تقسیم ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ نارتھ سے اشوری آئے، اسیرینز۔ کنگ سارگون کا اپنے نام تاریخ میں پڑھا ہوگا، اسیرین کنگ تھا۔ اس نے حملہ کیا سلطنت اسرائیل پر۔ سلطنت اسرائیل میں بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آباد تھے، وہ بڑا تھا، اور یہودا جو تھا ان کا حصہ سلطنت کا، اس میں 2 قبیلے آباد تھے۔ تو جب کنگ سارگون نے حملہ کیا، اسیرین کنگ نے، تو اس نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اسرائیل کو، اور جو 10 قبیلے تھے ان کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، کتنوں کو تو مار ڈالا، کتنوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد سے ان 10 قبیلوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ یہ کہاں چلے گئے۔ ان کو کہا جاتا تھا لاسٹ ٹرائبز آف دا ہاؤس آف اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے ہیں۔ اب ریسنٹلی جب کہ اسرائیل وجود میں آیا تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے کوشش کی کہ وہ پتہ لگائیں کہ وہ 10 قبیلے کے لوگ کہاں کہاں آباد ہیں۔ اس کے لیے بڑی ریسرچ کی، بڑی کوششیں کی، پیسہ خرچ کیا، مین پاور لگایا، اور جہاں جہاں ان کو لوگ ملے اس کو جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی افریقہ جا کے بس گیا، کوئی یورپ میں جا کے بس گیا، کچھ لوگ یہاں پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ ایک نسل ہے جن میں کہ آپ کو سود بہت ملے گا، وہ سود بہت لیتے ہیں، تو وہ ایک نسل ہے، وہ ان کا خیال ہے یہاں پر آ کر وہ پاکستان کے کچھ ناردرن علاقوں میں آ کر وہ آباد ہوئی ہے۔ بہرحال یہ پوری اس کے اوپر بھی ڈاکیومنٹری ہے جس میں کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، کن کن ملکوں میں وہ آباد ہو گئے۔
لیکن جب بہرحال کنگ سارگون نے حملہ کیا، وہ 10 قبیلے ختم ہو گئے، کچھ نہیں پتہ چلا کہاں گئے. لیکن ابھی جو یہودا کی سلطنت تھی وہ تو بچ گئی. 586 قبل مسیح 586 BC میں مشرق سے نبوکڈ نظر، بخت نظر کہا جاتا ہے جس کو، یہ بابل کا بادشاہ تھا، بیبلونین کنگ تھا. اس نے سلطنت یہودا پر حملہ کیا. یہودا میں بیت المقدس تھا. ٹیمپل آف سولومن جو تھا وہ یہودا کی سلطنت میں موجود تھا. تو کنگ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور یروشلم کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. لاکھوں قتل ہوئے، لاکھوں کو قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا. ہیکل سلیمانی بالکل تباہ اور برباد ہو گیا، کچھ نہ بچا، اور بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے. بابل کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ہاروت اور ماروت جہاں پر 2 فرشتے آئے تھے، اور وہیں جب بابل میں یہ رہے تو وہیں سے ان کو جادو ٹونے کا بھی چسکا لگ گیا تھا بنی اسرائیل کو. بہرحال کچھ ان کے اندر برائیاں بھی وہاں پیدا ہوئیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا غلامی میں بھی. اب ہوا یہ تھا کہ جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو ہیکل سلیمانی کے اندر تورات کا نسخہ رکھا ہوا تھا. بنی اسرائیل تورات سے اتنا دور ہو گئے تھے کہ کسی کے گھر میں تورات کا کوئی وجود ہی نہ تھا. ایک تورات کا نسخہ تھا، واحد. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک نسخہ ہو؟ ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے ہاں تورات کا صرف ایک نسخہ تھا، اوریجنل تورات بس، اور وہ ہیکل سلیمانی میں رکھی رہتی تھی. جب نبوکڈ نظر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، تورات مٹ گئی. ہمیشہ کے لیے تورات جو ہے وہ گم ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں گئی. جب یہ غلامی میں تھے، ان کے اندر انبیاء اٹھے تو وہاں پہ جو نیک لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور اپنی یادداشت سے انہوں نے تورات کمپائل کی. تورات کو انہوں نے لکھا. انسان اپنی یادداشت سے جب لکھتا ہے، اور بھی عام لوگ جب جمع ہوتے ہیں اور نبیوں کے ساتھ وہ ملے، بہرحال انہوں نے پہ انبیاء کے اقوال بھی شامل کر دیے تورات کے اندر، اپنی تاریخ بھی شامل کر دی. لوگوں نے اچھی نیت سے اپنے خیالات بھی تورات میں شامل کر دیے، اور یوں تورات کے اندر تحریف ہو گئی. اب وہ اوریجنل اللہ کا کلام نہ بچی، ورڈ آف گاڈ نہ رہی، تحریف ہو گئی اس میں. پھر کیا ہوا؟ نبوکڈ نظر کا زوال ہوا. ذوالقرنین نے نبوکڈ نظر کو ہرایا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کے بعد جب اس نے نبوکڈ نظر کو شکست دی تو پھر یہودیوں کو اجازت دی کہ اب تم واپس فلسطین چلے جاؤ، اپنے ملک چلے جاؤ. پھر یہ واپس 70 سال کے بعد واپس ہی فلسطین آئے. دوبارہ انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر. اس زمانے میں زکریا نبی تھے، عزیر نبی تھے. ان کی کوششوں سے پھر ذرا ایمان کی حرارت ان کے اندر آئی. لیکن ابھی جب واپس فلسطین آئے، ابھی بھی ان کے اندر اتفاق نہ پیدا ہوا. آپس میں اختلافات ان کے ہاں شروع ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہیں 2 گروہوں میں بٹ گئے. ایک سڈوسیز تھے، ایک فارسیز تھے. سڈوسیز کہا کرتے تھے کہ لفظ بلفظ تورات پر عمل کرو، جو تورات میں ہے اب اس پہ عمل کرو. انہوں نے ایک ایکسٹریم پر معاملے کو رکھ دیا لے جا کر. اس کی ریاکشن کے طور پر جو فارسیز تھے، یہ جو فارسیز تھے ان پر گریک انفلوئنس، یونانی انفلوئنس بہت تھا، اس لیے کہ یہ زمانہ تھا سکندر اعظم کے عروج کا. گریک کلچر دنیا پہ چھا رہا تھا، تو یہ یونانی کلچر سے، یونانی تہذیب سے، گریک طریقوں سے بہت متاثر تھے. تو جو فارسیز تھے انہوں نے کہا کہ تورات از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. تورات کو تم اب اپنی رائے سے بھی بتا سکتے ہو لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ علماء کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سب تورات کو پڑھیں، خود تورات کو سمجھیں. اب یہ کیا ہوا؟ دوسری ایکسٹریم. ایسے حالات ہمیں آج کل مسلمانوں میں بھی ملتے ہیں نا، 2 ایکسٹریم اسی طرح ملتی ہیں ہم کو. اب دونوں ہی کا معاملہ مشتبہ تھا، ڈاؤٹ فل تھا. وہ جو علماء تھے وہ خالی اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے. یہ جو سڈیوسیز تھے اور جو فارسیز تھے وہ دراصل گریک کلچر سے اپنے مذہب کو ہم آہنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم وہ کلچر اڈاپٹ کر لیں. سب سے بڑی رکاوٹ تورات تھی ان کے راستے میں. وہ بہت زیادہ یونانیوں کے لاجک سے، ان کے تھیٹر، ان کے لٹریچر سے متاثر تھے، اس کے زیر اثر آ گئے، اس کے انفلوئنس میں آ گئے. اپنی زبان بھی انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے، فارسیز نے، اور اپنا طرز زندگی انہوں نے بالکل یونانیوں کے طرز زندگی پر ڈھال لیا. جیسے آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بالکل وہ ویسٹرن لائف سٹائل کے پیچھے چل پڑے ہیں. پھر یہ ہوا کہ یونانیوں کی طرف ہی سے ایک
کٹ پتلی بادشاہ، پپٹ کنگ ان کے ہاں مقرر کر دیا گیا۔ ہیروڈ اینٹیکوس اس کا نام تھا، یہ یونانی بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس میں بت رکھوا دیے، اور جو تورات گھر میں رکھتا تھا یا سبت کے قوانین پر عمل کرتا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ اب ترکی کو ذہن میں لے آئیے، ترکی میں یہی ہوا نا، قرآن پڑھنا بین کر دیا گیا، مسجدوں کے اندر کوئی نمازیں نہیں ہوتی تھیں، عربی اسکرپٹ کو ختم ہی کر دیا گیا وہاں پر بالکل۔ تو جب اس طرح سے ایکسٹریم پر یہ شخص لے کر گیا تو ریاکشن کے طور پہ بنی اسرائیل کے اندر ایک تحریک اٹھی جس کو کہ میکبن پیریڈ کہا جاتا ہے، مکابی تحریک کہا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا میکبی اور اس کے 5 بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ ہم تورات کو اس کے اصل رنگ میں، دین موسیٰ کو اس کے اصل رنگ میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے اور 100 سال تک بہت شان و شوکت کا دور بنی اسرائیل کو دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ ان کا دوسرا عروج تھا، ٹھیک ہے۔ پہلا عروج، پہلا زوال تو ہم نے دیکھ لیا، دوسرا عروج یہ میکبن پیریڈ تھا ان کا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جو فیریسیز تھے ان کو چین تو نہ تھا، انہوں نے مسلسل کوششیں جاری رکھیں اور انہوں نے بالآخر سازشی طور پہ کانسپریسیز کر کے رومنز کو دعوت دی کہ تم آؤ ہماری مدد کرو اور ہم کو تم اس جنجال سے نجات دلواؤ، ہم تو تمہارے وفادار ہیں، ہم تمہاری طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، مثال کے طور پہ جیسے آج کل مسلمان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رومنز کو مدعو کیا۔ 63 قبل مسیح 63 BC میں جنرل پومپیائی نے آ کر قبضہ کیا ان کے ملک پر، اور ایک کٹ پتلی بادشاہ انہوں نے بھی بنایا، ہیروڈ اینٹیپس اس کا نام آتا ہے۔ ہم بالکل آ گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب، 63 BC کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم بالکل اب اس وقت جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب آ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ہیروڈ اینٹیپس ہی اس زمانے میں بادشاہ تھا یہاں پر۔ کہنے کو یہودی تھا لیکن پورے کا پورا یہ رومنز کے انفلوئنس میں تھا۔ ناچ گانے کا، پرفارمنگ آرٹ کا شوقین تھا، انٹرٹینمنٹ کا، ناچ گانا، یہ سب چیزیں اس کے ہاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو ایک ناچنے والی کے کہنے پر، سلوم جس کا نام آتا ہے، اس نے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر تھال میں رکھ کر اس ناچنے والی کی خدمت میں پیش کیا۔ اس زمانے میں ایوارڈز تو ہوتے نہیں ہوں گے نا، تو یہی ایوارڈ ہوگا ان خاتون کا۔ جب زوال کسی قوم پر آتا ہے تو یہ ناچنے گانے والوں ہی کی بہت بات سنی جاتی ہے، انہی کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ اور ہیروڈ اینٹیپس، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، کہنے کو یہودی تھا لیکن اس نے یہ کام کیا۔ جہاں برے کام کیے وہاں ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے پھر ہیکل کے نئے سرے سے مرمت کروائی، نیا بنوایا پورا ٹیمپل آف سولومن کو۔ بالآخر جو آخری کیل جس کو ہم کہتے ہیں دا لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ حملہ ہوا جنرل ٹائٹس کا۔ ہوا یہ کہ ہیروڈ اینٹیپس کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی۔ جب انہوں نے بغاوت کی تو روم نے مزید فوج بھیجی ان کے خلاف، اور 70 AD میں جنرل ٹائٹس نے آ کر یہ جو دوبارہ سے ٹیمپل بنایا تھا ہیروڈ اینٹیپس نے، اس کو پھر سے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ بالکل منع ہو گیا، قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اور اگلے 600 سال وہ قدم نہ رکھ سکے فلسطین میں، یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا فلسطین پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے اجازت دی یہودیوں کو کہ وہ آ سکتے ہیں، اور جو ویلنگ وال آج کل ہم دیکھتے ہیں، یہ دراصل ہیروڈ اینٹیپس نے جو ٹیمپل آف سولومن بنایا تھا، یہ اس کی یادگار رہ گئی ہے۔ جنرل ٹائٹس نے باقی تو سب تباہ کر دیا، صرف ایک دیوار بچ گئی ہے جس کے پاس یہ جاتے ہیں، پھر یہ ہلتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک سمجھیے کہ تاریخ ہے جس کا مختصر سا ایک خاکہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اب آگے فرمایا، اب دیکھیں جو آیت نمبر 8 ہے، یہ اب تیسرا دور ہے۔ یہودی ایکسٹنکٹ تو نہیں ہو گئے، ختم تو نہیں ہو گئے۔ یہودیوں کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ان کی کیفیت دنیا میں وہ رہی کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، نہ ہی عزت نصیب ہوتی ہے ان کو، نہ ہی یہ کہ ختم ہی ہو جائیں، مٹ ہی جائیں، ایکسٹینٹ ہو جائیں عاد اور سمود کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہودی موجود تھے، خود مدینے میں ان کے قبائل موجود تھے، عرب میں یہ موجود تھے۔ اب یہ تیسرا دور ہے ان کا، اب ان کو پھر مہلت دی جا رہی ہے، پھر ایک اور چانس دیا جا رہا ہے۔ فرمایا
آیت نمبر 8، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ یہ اب سے مراد کیا ہے جو ہم ترجمے میں لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اب سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ اللہ کے رسول بنی اسرائیل سمیت تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ابھی تیسرا دور۔ 2 انبیاء کی انہوں نے نافرمانیاں کی، سزائیں بھگتیں، اب پھر تیسرا دور آ رہا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی عبرت حاصل کر لو، اب اس نبی کو مت جھٹلاؤ۔ اللہ اب بھی تم کو اپنے دامن رحمت میں لینے کو تیار ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی ایمان لے آؤ، اب بھی فرما بردار ہو جاؤ۔ لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا، عُدْنَا، ہم بھی وہی کریں گے تمہارے ساتھ جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ اب بھی نہیں مانو گے، اب اس رسول کی دشمنی کرو گے جیسے تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، سزا اس کی بھگتی جنرل ٹائٹس کی شکل میں۔ اب اگر تم اللہ کے رسول سے دشمنی کرو گے پھر اللہ سزا دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ اور آخرت کا ذکر کیا گیا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس تیسری دفعہ کے آفر کو پھر بنی اسرائیل نے ٹھکرا دیا، اور اس کی سزا جو ان کو ملی وہ ہم جانتے ہیں۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا پچھلی صدی میں، کوئی ڈھکی چھپی وہ بات نہیں ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ان پر اسی طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ دوسری قوموں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کو ذلت اور رسوائی کا عذاب وقفے وقفے سے دیتا رہا۔ فرمایا آیت نمبر 9، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تب یہاں پر اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا دروازہ بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتاب تو محفوظ نہ رہی، خود جانتے ہیں کہ تورات محفوظ نہیں ہے، ان چینجڈ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے اس کے اندر، وہ کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنا کلام نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن ہے، یہ ہے وہ دروازہ کہ جس میں تم داخل ہو جاؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی، اور جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ دعوت دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے ان کو کہ آؤ، آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ہی بھلا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ ان کو حق کی کوئی تلاش نہیں تھی۔ ان کی اکثریت نے کہہ دیا ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 10، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ یہودیوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے تو سولی چڑھا دیا، خود تو کم از کم چڑھا ہی دیا، وہ تو اللہ نے بچایا ان کو۔ ہم نے یہ بات قرآن سے آبزرو کی ہے، ہمارا علم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کرتی ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح تباہ کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے نا، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، نہیں مانا ان کو، اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو باقی رکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو بھی ان کا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے جو بھی بنی اسرائیل سے لینا ہے۔ یہ ایونچولی تو برباد ہوں گے، یہ ایسے ہی نیست و نابود ہوں گے جیسے کہ باقی قومیں نیست و نابود ہوئیں۔ جیسے کہ ہمیں احادیث سے خبریں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، پرجنگ ہو جائے گی دنیا کی یہودیوں سے۔ جس رسول کا انہوں نے انکار کیا تھا، انصاف بھی یہی ہے کہ انہی رسول کے ہاتھوں ان سے خلاصی ہو، ان کا اختتام واقع ہو۔ تو ان پہ سمجھے کہ ججمنٹ تو پروناؤنس ہو گیا،
فیصلہ تو ان کے خلاف صادر کیا جا چکا ہے، ابھی وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ یوں سمجھیں جیسے کسی مجرم کو سزائے موت سنا دی جائے، لیکن سزائے موت سے پہلے اس کو کال کوٹھڑی میں رکھا جائے